السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلعت بھائی بہت شکریہ آپ آج آئے. اور بنیادی چیز ہم نے جو بیسکس پہ فوکس کرنا ہے وہ ہیں آج اسلام کے کنٹمپریری ایشوز جو ہیں, اور اس کے اندر آبویسلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انڈیویجول لیول پر لوگ اپنی پرسنل ذاتی زندگی میں فیس کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو وہ معاشی مسائل ہیں اور وہ ان کے اختیار سے باہر ہیں. تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ کچھ چیزوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, کچھ چیزوں کو آپ نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. تو پرسنلی اس میں ایک ٹاپک جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کل ہم سوسائٹی میں جا رہے ہیں ایک جوان آدمی کے لیے عورت کے ساتھ جو اس کا انٹریکشن ہے. پرسنلی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوگا, کیونکہ آج کل ہماری یونیورسٹی سسٹم موسٹلی جو ہے وہ کو ایجوکیشن ہے. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, گروپ پروجیکٹس ہوتے ہیں. اینڈ آلسو یہ بھی چیز ہے کہ جو دونوں جینڈرس کی انٹریکشن ہے نا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹلی ان سے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کئی آپشنز آپ کو ملتی ہے. فار ایگزامپل آپ کلاس روم میں بیٹھیں تو آپ باقی لوگ ساتھ میں بیٹھے, تو اس میں پھر آپ ان کے ساتھ انٹریکشن کریں. تو آپ کے حساب سے یہ پاسبل اکثر ہوتا ہے, مگر لوگ اس کو اس طرح سے نہیں اویل کر پاتے. وہ اس کی الٹ جو ہے وہ دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں, اور اس میں آپ جیسے حدیث میں بڑا کلیئر آتا ہے کہ جب دو مرد اور عورت جو ہیں وہ خلوت میں ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے. اور اکثر ہم مطلب پرسنلی اسکول سے لے کے ابھی تک یونیورسٹی میں نے کئی ایسی اسٹوریز سنی ہیں اور انفیکٹ دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ لوگوں کا اچھا خاصا مطلب اپیرنٹلی وہ بڑے انہوں نے ریلیشن شپ کو قائم کیا ہوتا ہے, مطلب کلاسکلی ویسٹرن سینس میں. بٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر ایسا جب ٹوٹتا ہے, ان کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوتی ہے تو اتنی بری لڑائی ہوتی ہے کہ وہ ایک مثال بن جاتی ہے. ایسے تو اس چیز کو وہی والی بات ہے کہ یہ اینڈ سٹیج ہے, اور اس کی فرسٹ سٹیج ہے ایک نظر. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی احکامات نازل کیے وہ بڑی حکمت, اور شروع میں آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو یہ بات کہ شروع میں پردے کے احکامات نہیں تھے. بالکل ایسے شروع میں پرانا زمانہ جو تھا, اور یہ پردے کے احکامات بعد میں نازل ہوئے. اور یہ جو چہرے, اور سب سے بڑی جو اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے جس نے چہرے کو ڈھکنا, حضرت یوسف کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت یوسف اپنے چہرے کو ڈھکا کرتے تھے, مگر عورت کے لیے اپنے چہرے کو ڈھکنا, اس سے آئی بلیو کہ جو اوبیسلی لوگ کہتے ہیں برقعے سے کیا فرق پڑتا ہے, مطلب برقع پہنیں گے تب بھی لوگ ہمیں گوریں گے, مگر آنیسٹلی زمین آسمان کا فرق پڑتا ہے. یعنی کہ خوبصورت ترین عورت جو ہے اس نے اگر اپنا چہرہ ڈھانپا ہو تو ویری لائکلی کہ میرے حساب سے تو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز اس کو فرق پڑے گا اگر وہ باہر نکلے. پرسنلی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک تو یہ کہ خلوت میں کس طرح اوائڈ کیا جائے انٹریکشن, اور دوسری بات کہ عورت کے لیے اپنی لباس کی سلیکشن, ایون اگر ایک عورت فار ایگزامپل برقع نہیں کرتی, پہلی بات تو اگر وہ کر لے تو اس کے لیے اس میں خیر ہے, اس میں کسی اور کو فائدہ نہیں ہے اگر وہ کرے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں بھی کرتی تو پھر بھی کچھ سرٹن ماڈسٹی کے وہ ہیں ڈائمینشنز ہیں جس کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ ایسا لباس پہن سکتی ہے جو کہ کلیئرلی اٹریکشن جو ہے لوگوں کی نظر اور ان کی جو ایک وہ اس کو وہ نہیں کر رہا. اور دوسرا یہ کہ اب تو لوگوں نے ویسے ہی ماسک پہن کر اپنے چہرے جو ہے ڈھانپنا شروع کر دیے, تو اٹس دا سیم تھنگ بیسکلی. مگر آپ کسی ماسک والی عورت کو دیکھتے ہیں جس کا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے, اور جو نہیں اس نے پہنا ہوتا اس میں زمین آسمان کو فرق ہوتا ہے. بالکل ایسے. بالکل. کیا آپ کا خیال ہے کہ فار ایگزامپل آج عورتیں کس طرح سے اس چیز کو ڈیل کریں, اور آدمی جو ہے وہ کس طرح سے اس چیز کو اوائڈ کریں؟ دونوں کی سائڈ میں رسپانسبلٹی آتی ہے. میرے حساب سے تو ایک نامحرم مرد اور نامحرم عورت کو خلوت میں بالکل بھی نہیں ملنا چاہیے. اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو آپ کے فار ایگزامپل اگر گروپ پروجیکٹس ہیں, پریزنٹیشنز ہیں, یا کچھ آپ نے تیاری وغیرہ کرنی ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ اسپاٹس ہوتے ہیں کہ آپ پبلک میں میٹنگ کر لیں, اور جو بھی آپ میٹنگ کریں اس میں میرے حساب سے آپ جو کام کی بات ہے وہ کریں, زیادہ ادھر ادھر مطلب فالتو کی باتیں اوائڈ کریں. تو جو ٹاپک پہ رہیں پوائنٹ کی بات کریں, کیونکہ جتنا آپ جیسے آپ نے بولا کہ جب دو نامحرم خلوت میں ملتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی ڈسکشن ہو وہ پبلک میں ہو, ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کے سامنے ہو, اور
کبھی بھی پرائیویٹ میں وہ آپ اپنی کوئی بھی آئی فیل لائک وہی والی بات ہے کہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فیمیل یا کوئی میل آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے, اکثر ایسے ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں, مختصر جواب دیں, اس کو ڈائیورٹ کر دیں کسی ایسے چینل میں جس میں آسانی ہو. اور آئی آلسو پرسنلی بلیو کہ اگر آپ کسی کو ایکچولی پسند کرتے ہیں, آپ ان سے اپنی وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو یہ چیز بڑی آنریبلی کنوے کر سکتے ہیں. مگر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اوبیسلی یہ آئیڈیل سچویشن ہے. اگر ایک بندے کا ایمان آئیڈیل ہے, پرفیکٹ ہے, پرفیکشن کے قریب ہے, تو وہ یہی سورس اڈاپٹ کرتا ہے. مگر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ شیطان آپ کو اتنا بیوٹیفائی کرتا ہے, اور شیاطین کے پاس بہت پاورز ہیں, آپ کے خون میں دوڑتے ہیں. ایک بڑی اوتھینٹک اور پاپولر حدیث ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل شیاطین کو روکنے کے لیے, حدیث میں کلیئرلی یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں تو اس سے آپ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں. بیکاز پرہیپس دا بگیسٹ ہے, سب سے بڑی جو مرد کے لیے فتنہ ہے وہ ایک عورت ہے, خاص طور پہ جوان لوگوں میں. تو وہ ایک اور زیادہ جو ہے نا, وہ مطلب کہ نیچرلی وین یو ینگ, تو آپ کا جو مطلب آپ کا ایک اندر آپ کی ڈرائیو ہوتی ہے کچھ کرنے کے لیے, وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ڈالی ہے تاکہ ینگ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر اچھے کام کریں. وہ اس لیے نہیں ڈالی کہ وہ آپس میں مطلب کہ فالس اور کیا کہتے ہیں ڈیلوژنل اسپیچ کے ذریعے ایک دوسرے کو انسپائر کریں اور ٹائم ضائع کریں ایک دوسرے کا. اصل چیز تو یہی ہے نا, آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اینڈ میں آپ کو ملنا ہے بھی کچھ نہیں. بیکاز کلیئرلی ہماری سوسائٹی میں یہ چیز, جتنی مرضی ہماری سوسائٹی گمراہ ہو جائے, یہ چیز پھر بھی ٹو سرٹن ڈگری جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ مس گائیڈنس پہ یونائٹ نہیں ہوتی, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دنیا میں وہ ایک 18 سال والا کانسیپٹ ہے کہ بیکاز آئی ایم 18 تو اٹس اوکے فار می ٹو ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. یہ ایک اللہ کا شکر ہے یہاں پر جو ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کو نہیں کرتے. تو بیسکلی میں ایک بات کو ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب شیاطین آپ کے خون میں دوڑتے ہیں نا, تو وہ آپ کو بہت سیریسلی انفلوئنس کرتے ہیں. اور اس پہ میں ایک حدیث بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو وہ چیزیں معاف کر دی ہیں جو ان کے خیال اور ان کے دلوں میں آتی ہیں, مگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئیں, آپ کو کوئی کسی بھی طرح کے رنگین خیالات آئیں, ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور آپ کے دل میں خواہش ہو, مگر اس خواہش کو پہلی بات تو آپ کو نہیں پتہ کہ خواہش ایکچولی ایکوریٹ ہے بھی اور یہ ریئلسٹک ہے کہ نہیں. وہ آپ کو تبھی پتہ لگے گا جب آپ دوسرے بندے کے ساتھ پریکٹیکلی رہیں گے اور اس سسٹم میں آئیں گے. اگر آپ اس سسٹم میں آئیں گے ہی نہیں نا, تو پھر ویری لائکلی ہے کہ وہ شیطان کا جو انٹرفیئرنس ہے نا, وہ آپ کو اس کے قریب آنے دے گی ٹو بگن ود. تو آئی تھنک کہ پرسنلی دیٹس وائی وی نیڈ ٹو اوائڈ دس, اور جس ایکسٹینٹ تک آپ کی استطاعت ہے. بالکل ایسا ہی. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی دو آپ کسی دو نامحرم کو دیکھتے ہیں اور وہ پرائیویٹ میں بات کر رہے ہیں, تو حالانکہ مسلمان کو برا گمان نہیں کرنا چاہیے, بٹ آپ کو یہ ایک آتا ہے کہ یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. ظاہر اب آپ دو نامحرم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پبلک میں پرائیویٹ میں کانورسیشن کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ گمان تو نہیں آئے گا کہ وہ کچھ سپارہ دہرا رہے ہیں یا وہ دین کی ادھر ہو سکتا ہے, پتہ ہے وہ ہو سکتا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ وہی والی بات ہے کہ جو مرضی وہ کر رہے ہیں, اٹس بیسکلی دا تھنگ از کہ یہ جو قوانین ہے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے, یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات, آئی تھنک ون آف دا تھنگس کہ ہم اس چیز کو اتنا زیادہ مس آؤٹ اس لیے کرتے ہیں دین پہ, کیونکہ ہم ہر چیز کو ریشنلائز کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم اچھی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہم بس فرینڈز ہیں, یو نو. اٹس لائک دیٹس دا تھنگ کہ پرسنلی میں نے خود اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ مرد اور عورت جو ہے نا, یا تو وہ دوست ہوتے ہیں, اگر وہ کہیں کہ ہم دوست ہیں تو وہ دوست رہتے نہیں ہیں ان دا لانگ رن. اور اگر وہ یا پھر وہ ایک بندہ اس کو پسند کر رہا ہوتا ہے, وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے لڑکی, وہاں پر وہ بندہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتا ہے, یا پھر مطلب اٹس ایدر ون آف دیز اسٹوریز. اور یہ کہانی بڑی عام ہے, ہر گلی محلے کی کہانی ہے, اور اس پہ پھر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لڑتے ہیں, ایون ورس وہ پھر آگے بھی مطلب دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں ایسے. اور بنیادی چیز یہ نہیں ہوتی کہ محبت از ٹاکسک. لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ ٹاکسک لو, اٹس ناٹ ٹاکسک لو. لو از ناٹ اے ٹاکسک کانسیپٹ. آپ کی ماں اگر آپ کو جنم دیتی ہے تو وہ کانسٹنٹلی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ میرے سے باتیں کرتے رہو, میرے ساتھ رہو میرے بیٹے. وہ کہتی ہے کہ جاؤ کوئی کام کر یار, کوئی اپنی زندگی ٹھیک کر. یہ ہوتا ہے محبت کہ آپ دوسرے بندے کو صحیح بات بتاتے ہو
اور شادی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو تھوڑا ٹوکتی ہے, کہتی ہے یار عقل کرو, یہ تم کیا بچوں والا کام کر رہے ہو, یو نو, اور پھر یہ بازار سے یہ لے کے آؤ, اینڈ آل دیس تھنگس. سو اٹس بیسکلی انجوائمنٹ بھی اس میں ہوتی ہے کہ یو گیٹ آل دا کنسیلڈ بینیفٹس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے سارے گھر کے کام بھی کرنے ہیں, آپ نے کچھ وہ بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پرائمرلی کیا اللہ تعالیٰ نے سوللی مرد کے اوپر فائنینشیل اس رسپانسبلٹی ڈالی, کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے, جو میں نے اپنی لائف میں میری اپنی والدہ, میری دادی, دے آل ورکنگ ویمن. یہ ایک جنرل کانسیپٹ نہیں ہے, مگر بیسکلی ہوتا یہی ہے کہ جب آپ عورتوں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے تو وہ میسکولنائز ہو جائیں گی. میں نے کئی عورتیں, یہ فار ایگزامپل عورت باش میں نے دیکھا ہے, کسی بھاری آواز تھی تو وہ میسکولنائز ہو چکی ہیں فار سم ریزن. شاید ان کو اپنی لائف میں کوئی اس طرح سے کوئی اسٹیبل میل فگر ملا نہیں جس نے اس کو پروٹیکٹ کیا, ان کو شیلٹر کیا, ان کے لیے وہ پروویژن کی ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آدمی اور عورت کا اسپیسیفک رول بنایا. اور اسی طرح میں نے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جن کی مائیں ان کی ایبسنس کی وجہ سے وہ پراپرلی ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہو پاتے, وہ ان کا ریلیشن شپس افیکٹ ہوتے ہیں. پرسنلی میں نے اس چیز کو بہت فیل کیا ہے کہ ماں کا ہونا باپ کے ہونے سے کئی درجات, جس طرح ماں کے اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹیٹس ہائی رکھا ہے, اسی طرح ماں کے جو اس کی اولاد کے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی بہت زیادہ ہائی رکھی ہے. آئی فیل لائک اگر عورتوں نے کام کرنا بھی ہے تو فار دیم اٹس مچ بیٹر ٹو اسٹارٹ اے بزنس, کوئی چھوٹا بزنس کریں. اس میں ان کے پاس ٹائم کی فلیکسیبلٹی ہے اور کوئی پرٹیکولر کمٹمنٹ نہیں ہے کہ انہوں نے 9 بجے جانا ہے, تو پھر وہ یہ اپنے بچوں کو بھی مینیج کر سکتی ہیں. آپ پرسنلی کیا فیل کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے سب سے جس فتنے سے ڈرتا ہوں وہ عورت کا فتنہ, اور یہ بات تھوڑی کنٹروورشل بھی ہوئی, مگر پرسنلی بہت لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا, اور پرسنلی میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی انکریکٹ بات نہیں. خلیل الرحمان قمر آپ شاید جانتے ہو, جو بڑا فیمس یہ ڈراماز وغیرہ لکھتا ہے, تو اس نے ایک پبلک نیوز چینل ہے, اس پہ اس نے نیوز میں ایک فیمیل اینکر تھی, تو اس نے اس کو یہ بات کی اپروکسیمیٹلی, شاید مجھے اللہ معاف کرے اگر میں تھوڑی بہت غلطی کر رہا ہوں, تو اس میں بیسکلی اس نے یہ بات کی کہ اگر آدمی غلطی کرتا ہے نا تو اس کا اثر صرف اور صرف آدمی پہ آتا ہے, اور اگر عورت گناہ کرتی ہے, غلطی کرتی ہے, بیسکلی آلموسٹ سیم ہی چیز ہے, تو اس کا اثر پوری سوسائٹی پہ آتا ہے. پرسنلی میں کیونکہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور میں نے یہ دیکھا بھی ہے کہ ماں کی جو پرسنالٹی کا اثر ہے وہ کئی درجات زیادہ ہے, بیکاز ماں کا آپ کا کنیکشن اتنا کلوز ہوتا ہے, اتنا زیادہ کلوز ہوتا ہے کہ آپ اس سے جس طرح کی انٹیمیسی اور جس طرح کی کلوزنس رکھتے ہیں وہ آپ یوزلی اپنے والد سے نہیں رکھتے. والد کے ساتھ ایک ڈر کا ریزروڈ ہوتا ہے, مگر یہ نہیں کہہ رہا والد محبت کم کرتے ہیں, مگر بنیادی چیز یہی ہے کہ جو والدہ ہیں اس کا اتنا ڈیپ, اور میں اس چیز سے اس لیے اس کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ مرد بھی گناہ کرتا ہے تو اس کی فیملی افیکٹ ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے, مگر عورت اگر گناہ کرتی ہے تو اس کی نسل افیکٹ ہوتی ہے. اور اللہ نے عورت کو بنایا ایسے, عورت کی سرٹن سیٹ آف جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں حیا جو ہے نا وہ پرائمری کریکٹرسٹک ہے. یعنی جتنی مرضی عورت کسی آدمی سے محبت کرتی ہو, وہ کبھی آدمی والی بہت ان لائکلی ہوتا ہے کہ وہ آدمی والی بے حیائی اور اس ایسپیکٹ کو بریچ کرے گی. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کانٹروورسی ہوتی ہے, اگر کوئی عورت ایسے کرے, جب کوئی آدمی ایسے کرے تو لوگ اس کو ہنس کے کہتے ہیں کہ کیا گھٹیا آدمی ہے, اس کو یہ مرد ہے ہوتے ہی ایسے نہ مرد ہے نا یہ, اور یا اس کو کہتے ہیں یار اس کو عورت. اب وہی والی بات ہے کہ جو مرد عورت کی عزت نہیں کرتا وہ اس وقت جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ عورت ہی اسینشلی مرد کو وہ کرتی ہے, ریگولیٹ کرتی ہے. اگر عورت خراب ہوئے گی تو مرد کو کون سی چیز ہے جو خراب ہونے سے, اور آج ہو یہی رہا ہے. آپ شاید اس بات کو سیکنڈ کریں, شاید سے ڈس ایگری کریں کہ عورت کے خراب ہونے کی وجہ سے, عورت خراب تو مجھے نہیں لگتا اتنی عورتیں خراب ہیں جتنا ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی. ٹھیک ہے, اگر ایک عورت مطلب وہی والی بات ہے, اگر ایک عورت کم کپڑے پہنتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھٹیا عورت ہے یا وہ کسی مرد کے ساتھ سیکشولی انوالوڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت زیادہ کپڑے پہن سکتی ہے پرسنلی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ نہ صرف خود انکمفرٹیبل ہوگی بلکہ وہ دوسرے آدمیوں کو بھی انکمفرٹیبل کرے گی, اور کچھ آدمیوں کو وہ ایکچولی انوائٹ کرے گی. اور آئی فیل لائک کہ یہی والی بات ہے کہ اگر ایک آدمی بھی بالکل پھنسے ہوئے کپڑے پہن کر جائے تو سرٹن عورتیں, میکسیمم عورتیں انکمفرٹیبل ہوں گی
اس کو دیکھ کے, اگر اس نے بہت اوسین کپڑے پہنے, اب یہ چیز آپ آدمی بھی رکھ لیں نا, مگر بالکل ایسے کچھ عورتیں ہیں جو اس چیز کو دیکھ کے, جن عورتوں کے ساتھ کوئی obviously they're not perhaps in the right frame of mind, وہ اس چیز کو دیکھ کر اٹریکٹ نہیں. اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کپڑوں کی چوائس, اس میں آدمی بھی رسپانسبل ہیں, آدمیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کپڑے مناسب پہنیں. آپ کا کیا خیال ہے اس پورے سینیریو پہ جو آج بلڈ ہو چکا؟ بالکل ایسے ہی ہے. سب سے پہلے تو عورتوں کی میں امپورٹنس کی بات کروں گا تو اسلام میں جو فیملی سسٹم ہے اس میں عورتوں کا سب سے میجر رول ہے میرے حساب سے. جو کیونکہ مرد تو ہوتا ہے وہ زیادہ تر فائنینشیل نیڈس پوری کر رہا ہوتا ہے گھر کی, باہر ہوتا ہے گھر سے, صبح جاتا ہے شام میں آتا ہے, لیکن جو عورت ہوتی ہے وہ بچوں کے ساتھ ہوتی ہے, ان کی تربیت وغیرہ کر رہی ہوتی ہے, سارا ان کو گائڈ کر رہی ہوتی ہے. تو جو نسل بیسکلی جیسے آپ نے بات کی, جو نسل بنانے والی جو شخصیت ہے نا وہ عورت ہی ہے میرے حساب سے, کیونکہ وہ ہر ٹائم بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہی تھی. مرد تو جائے گا صبح جائے گا شام کو آئے گا. تو عورتوں کا میرے حساب سے اسلامک فیملی سسٹم میں سب سے میجر رول ہے, اور اگر عورت خراب ہوتی ہے تو آپ نے صحیح بات کی, پوری نسل کو افیکٹ ہوتا ہے. اچھا یہی بات آئی تھنک دس از ون آف دا میجر پوائنٹس. ہم پرسنلی آئی فیل لائک دس از اے ویری نارمل کانورسیشن. یہ بہت ایک یہ کانورسیشن ہر دوسری تیسری اسفیئر میں ہونی چاہیے آج, مگر لوگ شاید اس لیے نہیں کر رہے بیکاز ایک فیئر ہے کہ ہاں بھائی عورتیں ہمیں جو ہیں وہ گھیر لیں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بہت ایکٹیوسٹک قسم کی سوچ بن چکی ہے. پرسنلی میں کسی پرٹیکولر عورت پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اپنی کتاب کو گہرائی میں سمجھنے کی, اپنے دین کے قریب آنے کی, کیونکہ جب تک آپ پر بنیادی طور پہ اللہ کی رحمت نہیں نازل ہوگی اس ٹائم تک اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ فار یو. آپ کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی بات سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے اس کو آپ اپوز کریں, اس کو آپ میں آج سمجھتا ہوں کہ عورتیں مارجنلائز نہیں ہیں. عورتوں کی ایک اتنی اسٹرانگ مطلب خاص طور پہ اسلامی معاشرے میں جانتا ہوں کہ انڈیویجول کیسز ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور اسلام از اباؤٹ انصاف. اسلام از ناٹ اباؤٹ چینجنگ برانڈ نیریٹیوز کہ آپ جو بیسک ڈسکشن ہے آپ اس کو چینج کر دیں. آپ بالکل آدمیوں کو جس طرح نہیں کہ آدمی کو پورٹری کیا جائے کہ آدمی بہت برا جو ہے وہ ذات ہے اور عورت جو ہے بہت نیک ذات ہے. برے آدمی بھی ہیں, بری عورتیں بھی ہیں. ورک کلچر کو کیسے مینیج کرنا ہے پوری دنیا کو نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے. سب سے بہترین چیز جو عورت کی حفاظت کرتی ہے وہ اسلام. یہ کیونکہ اسلام بنیادی طور پہ اس بندے کو یہ چیز ٹیچ کر رہا ہے کہ اگر لوگ آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان سے محفوظ ہیں تب آپ کا دین ہے, ورنہ آپ کسی دین پہ نہیں ہیں. تو یہ بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے, بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسلام سے بہتر کوئی سسٹم دنیا نے بنایا نہیں ہے جو اس چیز کو روکتا ہے. تو اب آپ اسلام کو ہی رول بیک کر رہے ہیں, اسلامک پرنسپلس کے اوپر آپ ریورسل کر رہے ہیں, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز کم ہوگی بلکہ بڑھے گی. پھر دوسری بات طلب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک مطلب ایک عورت کی مینٹالٹی سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے. اور یہ میرے حساب سے بہت ایک غلط چیز ہے کہ ایک آدمی عورت کی مسائل کو سمجھ نہیں سکتا. ہر بندے کی بہنیں ہوتی ہیں, بہن نہیں ہوتی تو ماں تو ہوتی ہے. ایسے وہ اس چیز کو اس کے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کو تنگ کیا جائے, اس کی بہن کو ہراساں کیا جائے. ایسا ہی nobody wants that. ایسا ہی تو for people to come and say to me کہ یار تمہیں کیا پتا عورت کیسے سوچتی ہے. بات یہ میری بھی بہنیں ہیں, میری 3 بہنیں اپنی خود ہیں. تو میں اس بات کو ریئلائز کرتا ہوں کہ میں نہیں چاہوں گا کہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ نہیں چاہیں گے تو اسلام بڑا مشہور قصہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں. اس سے انہوں نے پوچھا کہ تم چاہتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے, تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے. تو یہ جو اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے اور اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں دیز آر دا ونس جو آپ کو اس سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا صرف یہ تو نہیں کہ آپ شرمگاہ کو اپنی جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو کنسیل کریں. زنا تو یہ کہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں. اگر ایک آدمی گلی میں جاتے ہوئے اس کو لگتا ہے اس نے ضروری ہے ہر عورت کو اس نے دیکھنا ہے, جو زیادہ تر ہمارے بیچارے ان پڑھ لوگ ہیں تو وہ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں, ان کو اچھی خوبصورت عورت نظر آتی ہے تو وہ اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے. اور آپ اگر اس چیز کو اپنے گلی محلے میں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے آپ ہر چلتے ہوئے بندے کو تو نہیں کہہ سکتے
آج کل تو فتنے کا دور ہے, آپ ہر کسی میں تو نہیں پڑھ سکتے, مگر جدھر آپ کا نو ہاؤ ہے وہاں پر آپ اس کسی کو کہہ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کلیئرلی کہا کہ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار برائی ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ مومنین کو کہیں کہ اپنی نظریں جھکا لیں, اور مومنات کو کہیں کہ اپنی نظر جھکا لیں, ان کے لیے یہ زیادہ صاف چیز ہے. مگر اس کے لیے بنیاد کیا ہے کہ مومنین تو ہو نا. اب کسی کافر کو کہیں گے, وہ کہے گا یار یہی تو میری جنت ہے, اگر میں نے ادھر عورت کو نہیں دیکھا تو آگے تو میں نے جانے ہی جانا ہوں. ایسے ہی کچھ تو ہیں جو جنت میں یقین نہیں کرتے, مگر کچھ ہیں جو کرتے ہیں, اس کے باوجود وہ کمیٹڈ ہیں. تو پرسنلی آپ فیل کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کون کس کو, کہ یہ میرے حساب سے اس میں ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے. آپ کو کلیکٹیولی مرد اور عورتوں کو اس پہ گائیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ اگر آپ چوری نہیں روکیں گے اور آپ لوگوں سے بندوقیں لے لیں گے, ظاہر ہے وہ گن ریلیٹڈ کرائم تو کم ہوگا, مگر وہ بلیک مارکیٹ والے بندوق پہ بھی یوز کریں گے. یہی ایشو یہاں پر بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے بیسک سوسائٹی سے مورلز اور بیسک پروٹیکشنز چھین لیں گے جو کہ اسلام دے رہا ہے, تو آپ کی انہی ایشوز میں رن کریں گے. اور آپ دیکھیں گے یہ ایشوز پاکستان سے بھی زیادہ جو ہیں. پاکستان میں تھوڑا بہت یہ گورنے کا ایشو ہے, یا آئی فیل لائک بہت ایک اسٹرینج بات ہے کہ دین ہوتے ہوئے بھی, کلیم کرتے ہوئے بھی یہ اور عورتوں کو گورنا, یہ بہت ایک اسٹرینج سی بات ہے ایسے ہی. مگر ایٹ دا سیم ٹائم باہر کی دنیا میں جو ہراسمنٹ اور یہ سیکشول کرائم ہے اور یہ ایلیگیشنز ہیں, یہ ایکسٹریملی زیادہ ہیں, کیونکہ وہاں پر کوئی کلچر ان کا, وہ اپنے دین کو اس طرح سے فالو نہیں کرتے. وہاں پر آپ دیکھیں اس کی جو وہ ہے وہ بہت بڑھ گئی, بہت زیادہ ہے. بالکل. آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے, پھر ہم شفٹ کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک. اس میں سب سے پہلے تو اسلام, جیسے آپ نے بات کی, اسلام نے جو عورت ہے اس کو سیکیورٹی اور امپورٹنس دی. آپ جب اسلام نہیں آیا تو اس سے پہلے کی آپ دیکھ لیں تو اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, یا جب پتہ لگتا تھا کہ عورت پیدا ہوئی ہے تو لوگ خوشی کے بجائے غم میں آ جاتے تھے. اور اس کے قرآن میں آیات نازل ہوئی اس کے اوپر. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح ایول ججمنٹ ہے کہ آپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ اداس ہو رہے ہیں, جبکہ اللہ کی بہت بڑی آپ کو دین. اللہ جانتا تھا کہ آپ اس بیٹی کو پال سکیں گے, تو اسی لیے اس نے آپ کے گھر میں پیدا کیا. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے اسلام آیا, اسلام نے عورتوں کو سیکیورٹی دی, عورتوں کو امپورٹنس دی. تو اگر آپ اسلام ہی اب نکال لیں گے تو پھر واپس آپ اسی ٹریک پہ جا رہے ہیں جس میں ہم پہلے تھے. صحیح. تو یہ آئی تھنک بہت کرٹیکل پوائنٹ ہے, اس پہ تھوڑا سا میں آگے بھی بات کرنا چاہوں گا. بیسکلی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے نا, اٹس اے ویری ویری جسے کہتے ہیں نا میڈ اپ کانسیپٹ. اٹس لائک پرسنلی جو میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل عورت کو اگر آپ واقعی میں امپاور کرنا چاہتے ہیں تو آپ عورت کے راستے سے آبسٹیکلز نکالیں گے. یو ول ایکچولی ہیلپ ہر آؤٹ ان ہر بیسک ڈے ٹو ڈے, جو بھی اس کی لائف کے اندر جو بھی آپ اس کے لیے ایجوکیشن میں آسانیاں پیدا کریں گے. آپ اس کو ایک انڈیویجول بنا کر دنیا کو ایکسپوز اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے کیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کس بات کی طرف آپ, کہ بنیادی چیز یا ون آف دا مینی فیکٹرز ہے کہ بیسکلی آپ عورت کو پروٹیکٹ کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے. اب میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی عورت لڑنا نہیں جان سکتی, مگر اگر ایک آدمی اور ایک عورت آپس میں لڑتے ہیں اور دونوں لڑنے جانتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. بالکل. کیا ہوگا اسپورٹس میں آپ دیکھیں, وہ ایک بڑا مشہور ٹینس کا وہ تھا, ویٹرن تھا, آسٹریلین تھا. اس نے بھی یہی بات کی کہ فیمیل جو اسپورٹس ہیں وہ اس کے اندر بہت سی ایسی ایونیوز ہیں جہاں پر انفیکٹ ہر ایونیو میں میل ایتھلیٹس جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. بس وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا اس طرح کا, تھوڑا فزیکلی اسٹرانگ بنایا, اور اس کے اندر جو سائیکولوجیکل, یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ عورت جو ہے سائیکولوجیکلی فریل ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ نے اس کا جو فزیکل بلڈ اور اس کی سائیکالوجی میں وہ ہوتی ہے نا, سملیرٹی ہوتی ہے. اگر میرے اتنے بڑے بڑے مسل نہیں ہیں تو میں کسی کو تو نہیں کہوں گا کہ یار مجھے یہ 200 کلو کا میں وزن اٹھا کے سیڑھیوں سے اوپر ڈالتا ہوں. میں کو 20 کلو کا ہوگا تو اٹھا لوں گا, مجھے بھی پتہ ہے میرے میں کتنی جان. تو بات وہی والی ہے, آپ نے عورت کو کیا بنانا ہے,
آپ کیا چاہ رہے ہیں عورت سے. اور یہی چیز ہے یورپ جب ڈارک ایجز میں تھا اس وقت نہ صرف عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی بلکہ عورت کی بیسکلی عورت کو ایک حقیر کریچر جانا جاتا تھا. اور یہی ون آف دا ریزنس تھا کہ یورپ اتنا گہرائی میں چلا گیا تھا کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہوتی وہ معاشرہ چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر باپ ماں کی عزت نہیں کرے گا تو بیٹا سے کیا سیکھے گا. ایک تو یہ لوپ ہے نا آف کنڈیشن لرننگ کہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ یار میرا باپ بھی ایسا تھا, میری ماں کی عزت نہیں کرتا تھا, آپ بھی اپنی بہن کی عزت نہیں کریں گے. اکثر ہم ویری کامن ٹو سی کہ جائیداد کے اندر جو ہے وہ آپ ان کا حصہ جو ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے, اور نہ صرف رکھنا ہے بلکہ اس کو آپ نے لیگلی فورس کرنا ہے, آپ نے آسانی کرنی ہے اس معاملے میں. پرسنلی آئی بلیو کہ عورت جو ہے نا اس کو ہم نے چلانا ہے, اس کے تھرو ہم نے اپنا نظام نہیں چلانا. جو بغیرت مرد ہیں جو کسی کام کے لیے نہ وہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب کوئی کنڈیشن معذوری نہیں ہے, مگر وہ اپنی عورتوں کو باہر بھیجتے ہیں اور خود گھر میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بغیرت مرد کی نشانی ہے. اور یہ کلاسک سوسائٹی اسٹینڈرڈ پوری دنیا میں لوگ اس بات سے اگری کریں گے, مگر آج کل پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ کامن سینس بات کو ڈینائی کیا جاتا ہے. اور جو ایک آئیڈیولوجیکل بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ایک کنڈیشن جو آئیڈیولوجیکل ہیون ہے کہ آپ نے ایک جنت بنائی ہوئی اپنے ذہن میں کہ ہاں ایسی دنیا ہوگی تو ایسے ہوگا. مگر بات وہی والی آتی ہے کہ عورت ایک جنت میں نہیں رہتی, عورت اسی دنیا میں رہتی ہے اور مرد بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا کے قوانین بہترین, ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. بالکل اسلام ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے سورہ مائدہ میں کہ جو لوگ قرآن کے مطابق جج نہیں کرتے, اپنے فیصلے قرآن کی احکامات کے مطابق نہیں کرتے, وہی کافر ہے. ایسے ہی تو بات یہ کہ کافر کوئی ہے یا نہیں ہے یہ اس کی ہم اسیسمنٹ نہیں کرتے, یہ اللہ نے اپنا قانون بھیجا ہے. مگر کافر اور فاسق میں جو ہے نا فرق یہی ہوتا ہے کہ فاسق جو ہوتا ہے, جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے, شاید کلمہ کو ہو, کلمہ پڑھتا ہو, مگر اس کے اندر ایک بہت بڑا وہ تضاد ہوتا ہے اس کی لائف سٹائل میں اور اللہ کی کتاب میں. مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ بڑا رحمت والا معاملہ فرمایا. اور آئی تھنک کہ یہ ایک بڑی کرٹیکل ڈسکشن ہے. پھر یورپ کا وہاں سے نکلنا. اچھا مزے کی بات یہ کہ یورپ نے بنیاد جو بیسک رائٹس تھے نا, جو ویمنز رائٹس تھے, وہ انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کے قریب جب انڈسٹریلائز ہوا یورپ, اس وقت ان کو لیبر کی ضرورت تھی اور جنگوں میں ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے. اس وقت عورت ورک پلیس میں آئی تو عورت کی آزادی ایکچولی, اور یہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں, عورت کی آزادی ان اٹس ٹروسٹ سینس تو تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو پراپرٹی رائٹس دیے, اس کو شادی سے نہ کرنے کا حق دیا, اس کو اس کی عزت اور اس کی جو ذہنی حالات ہیں اس کی حفاظت کی ذہنی طور پہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو پروٹیکشن دی نکاح کے ذریعے, اور اس سے پہلے جو ہے اس کے باپ اور اس کے بھائی کے انڈر جو ہے اس کو پروٹیکشن دی کہ وہ کسی طرح سے اس کو کوئی ہراس نہ کر سکے, اس کو کوئی وہ نہ کر سکے. اور وہی والی بات ہے کہ اگر آج کی عورت اپنے بھائی یا اپنے باپ سے نہیں اس کی مدد لے سکتی تو وہ تو بیچاری ڈس ایڈوانٹیجڈ ہے یا وہ پریولیجڈ ہے. کہ اس کوئی مرد اس کا, اگر آپ کی بہن آپ سے مدد مانگے, کیونکہ آپ کی بہن ہے میری بھی ہے, تو آپ اس کی بہتر مدد کریں گے یا میں اس کی بہتر مدد کروں گا؟ ایکچولی بندہ اپنی بہن کی فرق خون, آپ وہ خون کا رشتہ ہے آپ. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیوں اتنا زیادہ, مگر وہی والی بات ہے کہ ایک ہیٹریڈ, ایک بغض جو ہے کسی, اگر آپ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے ساری عورتیں بری ہیں, ایک عورت ہے وہ کہتی ہے سارے مرد برے ہیں, کہ ساری عورتیں بری ہیں, سارے مرد برے ہیں, یا یہ آدمی اور یہ عورت بری ہے. ایسے یہ دونوں ہو سکتا ہے. شاید اس نے کوئی اچھا مرد دیکھا ہی نہیں, مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ خود اس میں کوئی پرابلم ہے. تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, اور اس میں اسلام نے جو عورتوں کو مجبور ہو کر انہوں نے دیا انڈسٹریل ریولوشن کے بعد, جب اکنامک ان کے پاس پاور آئی, اس کے بعد فورسفلی ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ہاں عورت کے بھی حقوق ہیں. اسلام نے تو کبھی بھی عورت سے فائنینشیل رائٹس چھینے ہی نہیں تھے ٹو بگن ود. تو اگر ایک عورت, آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت برقع پہنتی ہے تو وہ اپریسڈ ہے یا وہ اس کے رائٹس نہیں ہیں, ہو سکتا ہے اس کے پاس پراپرٹی وائز مینٹلی وہ اس نے شاید ڈاکٹریٹ حاصل کیا ہو, یا اس نے کچھ بھی کیا ہو, اس نے عالم دین کا کورس کیا ہو, یا اس نے ڈاکٹر ہو, یا وہ جو مرضی ہو, ٹھیک ہے. کچھ ایسی جابس ہیں جو عورتیں ہی کر سکتی ہیں کیونکہ ہمارا دین اور ہمارا معاشرہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ مرد اور عورت کا اس طرح سے انٹریکشن ہو. ٹھیک ہے, ایک کرٹیکل سچویشن اور ایک
ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی کوئی مر رہا ہے یا کسی کی کوئی ڈیلیوری ہے جو ایمرجنسی میں, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. مگر آئیڈیلی ہم اس طرح کے کام پسند نہیں کرتے اور کرنا چاہیے بھی نہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, کو کوئی بھی مجھے لگتا ہے غیرت مند بند آئیڈیلی یہ نہیں چاہے گا کہ میری بیوی کی ڈلیوری کوئی آدمی کرے. بالکل ویری نیچرل. یہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی فطرت میں چیز ڈالی. حضرت علی نے فرمایا کہ عورت کی جیلسی جو ہے یہ حرام ہے, کیونکہ اللہ نے آدمی کو ملٹیپل اس کے لیے بنایا. مگر مرد کی جیلسی جو ہے اٹس پارٹ آف ہز فیتھ, کہ اگر ایک آدمی کو اپنی عورت کو دیکھ کر غیرت اور جیلسی محسوس نہیں ہوتی تو اس کا ایمان اس کا ایمان ویک ہے. تو آئی فیل لائک یہ بہت کلاسک باتیں اور یہ ریزونیٹ کریں گی بہت سی عورتوں کے ساتھ, اور بہت آئی فیل لائک عورتوں کے ساتھ زیادہ کریں گی, بیکاز ان کو کوئی یہ بات بتا ہی نہیں رہا کہ یار تم کوئی وہ نہیں ہو, فیکٹری ورکر نہیں ہو. تم چوز کر سکتی ہو تم نے کیا کرنا ہے, تم اپنا کاروبار کر سکتی ہو, تم نے جاب کرنی بھی ہے تم کر سکتی ہو, مگر لازمی نہیں ہے. یو ناٹ فورس ٹو ڈو دس. بالکل ایسے ہم ڈراموں میں یہ میری بیٹی نہیں ہے یہ میرا بیٹا ہے. نہیں, بیٹی بیٹی ہوتی ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹا بیٹی سے بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو پراپرٹی میں ڈبل رائٹ دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مرد کو عورت کی فوقیت دی. ہمارا کیونکہ اکنامک ماڈل ہے نا پرائمری, تھوڑا سا آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے. آپ کی خود بھی بہنیں میری بھی ہیں, میں اس چیز کو ریئلائز کرتا ہوں. مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کرنٹ نیریٹو ہے, یہ جو بات یہ جو تصویر کھینچی جا رہی ہے, بالکل اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنی سچائی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ مرد کو ڈبل رائٹس دیے گئے پراپرٹی میں عورت سے, اس کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کو اس کا اسٹیٹس آئے. اچھا, اس میں آپ نے اسلام میں یہ ہے کہ جو مرد کماتا ہے وہ لائبل ہے اپنی فیملی پہ اسپینڈ کرنے کے. فار ایگزامپل اس نے اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو اس نے سارا اس کو اسپینڈ کرنا ہے, لیکن جو عورت کماتی ہے وہ لائبل نہیں ہے اپنے ہسبینڈ پہ اپنے بچوں پہ اسپینڈ کرنے پہ. اور میں نے آنیسٹلی پرسنلی نیچرلی یہ انکلینیشن بھی دیکھی ہے کہ مرد کی ایک نیچرل انکلینیشن ہے ٹوورڈ اسپینڈنگ. بالکل اس کا دل کرتا ہے کہ میں خرچ کروں, جبکہ عورت کا یہ کہ اس کی ایک نیچرل انکلینیشن ہے خوبصورتی کی طرف, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کرے. اللہ نے اس کی نیچر میں ایک چیز ڈالی, وہ چاہتی ہے کہ وہ اچھے اچھے کپڑے پہنے, جو وہ مطلب اس کو عورت زیادہ چاہے گی کہ میں اچھا فون لوں, اچھا یہ لوں, مطلب جو تھوڑی ایستھیٹک چیزیں ہیں نا اس کی طرف عورت کی نیچرل اٹریکشن ہے ایسے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ اگر تمہاری عورت جو ہے اس کو تم اس پہ جتنا مرضی خرچ کرو, اگر تم نے اس کے ساتھ سیکشول ریلیشن اور تم نے اس کے ساتھ شادی کی اور وہ قائم ہو, اس کے بعد تم اس سے اگر چینج کرنا چاہتے ہو تو کبھی بھی اس سے واپس نہ ہو. جو اگر تم نے بہت بڑا اس پہ کوئی وہ لگایا ہے خرچہ کیا تب بھی واپس نہ لو, سوائے اس کے کہ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ آپس میں ان کا ڈسپیوٹ ایسا ہے جس میں عورت اپنے آپ کو نہیں پروٹیکٹ کر پائے گی, تو اس کیس میں تم کچھ وہ دے سکتی ہے تمہیں واپس. مگر آئیڈیلی تمہیں تقوی کے قریب یہی ہے کہ تم نے اپنی جو مرضی خرچ کیا, تم نے اس کو چاہے 5 کروڑ کی گاڑی بھی دی ہے, واپس مت لو. ایسے وہی والی بات ہے کہ اگر ایک عورت کو اس کا ہسبینڈ اس کے لیے ہر چیز کر رہا ہے تو یہ عورت زیادہ امپاورڈ اور پریولیجڈ ہے, یا وہ عورت جو بیچاری جس کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ گھر پہ بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا, گھر پہ بیٹھنا تو ایک اور چیز ہے, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بالکل مطلب یہ اس سے بڑی پریولیج کیا ہوتی ہے. لوگ بوڑھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کاش ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا ہوتا, مگر وہ آئی تھنک وہ اتنا زیادہ اس چیز کو پش کیا جا رہا ہے نا, اتنا زیادہ اس پر پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ عورت کو ہم کسی طرح گھر سے نکالیں کہ ان کے بچے نگلیکٹ ہوں, وہ باہر. اور ظاہر ہے جب آپ کا بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے وہ وہی انٹیمیسی کو وہی اٹیچمنٹ ڈرگس کے تھرو سیکھ کرتا ہے. میں پرسنلی سائیکالوجی ون آف دا ریزنس کہ میں نے سائیکالوجی کو پڑھا بھی اس لیے کہ میں یہ دیکھوں کہ ماں باپ کا انفلوئنس کیا ہوتا ہے ان کے بچوں پہ. مگر آنیسٹلی وہی والی بات ہے کہ سائیکالوجی از ناٹ اٹس اے سوشل سائنس, اٹس اونلی اے پریڈکشن کہ آپ کیا کرو گے تو کیا ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دین از اے سرٹیفائڈ تھنگ. دین پہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ بھیجا ہے. پرسنلی آپ کا ایک عورت کے یہ جو ورکنگ والا جو یہ پورا چیز آج پریڈومیننٹ ہو چکی ہے, ایک یہ چیز عام ہو چکی ہے, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا آلٹرنیٹیوز ہیں, اور اس کو کس طرح سے ہمیں انڈرمائن کرنا چاہیے اس چیز کو تھوڑا اس کے خلاف. میرے حساب سے تو یہ جہاد ہے بالکل ایسے کہ یہ جھوٹ کے خلاف کھڑے ہونا, صحیح بات کہنا ایک فتنے کے دور میں یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے. اور آئی تھنک کہ ہر انسان کو اس میں پارٹیک کرنا چاہیے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. اور ظاہر ہے آپ
اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے. اس میں سب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر عورتوں نے کام کرنا بھی ہے تو آج کل بہت زیادہ ورک فرام ہوم جابز آ رہی ہیں. آپ آئی ٹی سیکٹر میں دیکھ لو, آپ فائنینس سیکٹر میں دیکھ لو, آپ انجینئرنگ سیکٹر میں دیکھ لو, تو بہت زیادہ ورک فرام ہوم جابز آ رہی ہیں. تو اگر وہ عورتیں اپنا کریئر بنانا بھی چاہتی ہیں تو میں تو یہی پریفر کروں گا کہ وہ ورک فرام ہوم کریں, تاکہ وہ نہ کہ صرف گھر پہ بھی ٹائم دے پائیں بلکہ بچوں کو بھی ٹائم دے پائیں. اور اگر انہوں نے پھر باہر ہی نکلنا ہے تو پھر جیسے آپ نے بات کی کہ کاروبار کی طرف جایا جائے, کیونکہ اس میں ان کو فری آورس کافی مل جاتے ہیں, اس میں کوئی ایز سچ ٹائم ریسٹرکشنس نہیں ہوتی. بالکل, آپ صبح کے 6 بجے اپنا کام کمپلیٹ کر لیں اور پھر آپ اس کو فارورڈ کر دیں, کو مینیجر آپ رکھ لیں. ایگزیکٹلی, یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس فائنینشیل آپشنز اور انویسٹمنٹ کی آپشنز اویلیبل ہیں. بالکل, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ پھر ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں, کیونکہ میں بہت دیکھ رہا ہوں بہت جاب. بیسک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آلٹرنیٹیوز ہیں, مگر وہی والی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایک عورت فار ایگزامپل نہیں کر سکتی, وہ آفس اسپیس میں ہے اور وہ اس کو جانا ضروری ہے, تو ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ چیز ہے, وہ بھی اس کے اندر بھی ریزننگ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ وہ اوبیسلی ہر بندے کے پاس آلٹرنیٹیوز نہیں ہوتے, اور کچھ جابس تو نیسیسری ہیں, جس طرح کہ فار ایگزامپل گائنیکالوجسٹ ہوگی, سو آن اینڈ سو فورتھ. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اچھا, سو اینی وے کیا ہم بات کر رہے تھے کہ عورت اگر جاتی ہے آفس کے اندر تو اس کے لیے اس کا دین پرائیورٹی ہونا چاہیے. اس کو اگر جا بھی رہی ہے, اور اس کے لیے اس کی امپلائر کو ضروری ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ یار اس کو کسی ایسی سچویشن میں نہ ڈالے جو اس کو فتنے میں مبتلا کرے یا انکمفرٹیبل کرے. آپ اس کے لیے آسانی پیدا کریں. بالکل, آئی تھنک اس میں عورت کے حقوق میں ہمیں یہ اس طرح کا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی ہے. ہمیں رادر یہ کرنا چاہیے کہ یار جو بیسک انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر نہ صرف عورت کے حقوق کی ایجوکیشن وہ تو کی جاتی ہے, جیسے یونیورسٹی میں آپ کے پاس وہ آتے ہیں ویمنز امپاورمنٹ والے, وہ ویمنز رائٹس جو ہیں وہ تو کافی کچھ ہے ابھی بھی, مطلب لیجسلیشن وائز. مگر میں بیسکلی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امپلائر اسی چیز کو انشور کر سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی اس کو ہراساں نہ کرے. اور اس میں بیسٹ چیز سیگریگیشن کا جو کانسیپٹ ہے نا, وہ ہے ہی یہ کہ آپ اس چیز سے بہت دور رہیں. جب آپ پوٹینشیل کریٹ کریں گے تو پھر وہی والی بات ہے نا کہ آپ اپنا اونٹ پہلے باندھتے ہیں اور بعد میں آپ اللہ پر توکل کرتے ہیں. تو ہاں, آئیڈیلی تو وہی والی چیز ہے کہ آپ اس کو چینج کریں گے, مگر ان دا کرنٹ سسٹم وی لیو, اس میں آبویسلی بہت سی کمپلیکیشنز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں, جس میں آپ نہیں کر سکتے. تو اس میں آئی فیل لائک ایک سچویشنل انالیسس کریں. اب میں اس جگہ میں ہوں تو میں کیا کروں, میں کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں, کس طرح سے میں انشور کروں کہ مجھے یہاں پہ پرابلمس نہیں آئیں گے. اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کی ذمہ داری دی ہے نا, اگر آپ کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کام کریں گے نا وہ مسئلہ نہیں ہوگا. آئی فیل لائک وہ اتنا پریشر ہوتا ہے نا کہ یار میں فار سم ریزن اگر نہیں کر رہا نا تو میں بھوکا مر جاؤں گا, میرے ساتھ یہ ہوگا. تو آئی تھنک یہ بہت ایک بڑی مت ہے اور بہت بڑی ایک کنسپریسی ہے, شیطان کی کنسپریسی ہے کہ لوگوں کو فقر سے ڈراتا ہے کہ آپ غریب ہو جائیں گے اگر آپ یہ کریں گے, آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ کو جاب نہیں ملے گی, آپ اسلامی احکامات فالو کریں گے پردے کے تو آپ کو یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. یہ سارا یہ انفیکٹ اس کا الٹ ہے. جتنا آپ اللہ کے احکامات کے قریب آئیں گے اللہ آپ کے لیے اتنی آسانی کرے گا, چاہے وہ رزق کے معاملے میں چاہے وہ کسی بھی معاملے میں. آئی تھنک یہ بنیادی چیز ہے اس کی توکل اللہ اور طاغوت کی ریجیکشن آف دی برانڈ نیریٹو. اگر ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار تم بہت ماڈسٹ ہو, تم بہت پردہ کرتی ہو, تم میری سیکٹری نہیں ہو سکتی. پہلی بات تو آئی تھنک سیکٹری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم نے ذکر کیا کہ جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے ہیں تو ان کے ساتھ شیطان ہے تیسرا. یہ سیکٹری کا جو کانسیپٹ ہے یہی فلاڈ ہے, اور یہ انفیکٹ آئی تھنک یہ کوئی ویسٹرن کانسیپٹ ہے, یہ شاید ہمارا ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو مگر اگر ایک عورت اگر آفس سچویشن میں ہے بھی تو بہت سے سیف گارڈز ہیں جو ان پلیس کیے جا سکتے ہیں ایون انسٹیٹیوشنلی. مگر آئی تھنک وہ والی نیت نہیں ہے, وہ والا پروسیجر نہیں ہے. اور اگر واقعی میں عورت کو ورک پلیس میں سیکیور کرنا ان کا آبجیکٹیو ہے پھر یہ ساری چیزیں ان کو کرنی چاہیے. اور اسپیشلی یہ خود کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر اس کے احکامات پہ نہیں چلتے. آئی تھنک یہ کلاسک ایشو ہے ہماری پوری سوسائٹی میں. مگر وہی والی بات ہے, جو قرآن کو مانتا ہے وہ اپنی خیر کے لیے مانتا ہے, اور جو اس سے دور ہٹتا ہے وہ اپنے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے. تو پرسنلی آپ اس پہ کوئی لاسٹ فائنل کنکلوڈنگ کامنٹ کریں, پھر ہم آگے کسی ٹاپک پہ چلتے ہیں.
ہاں بالکل، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عورتوں کے لیے بیسکلی ورک پلیس میں جو مجھے چند چیزیں پتہ ہیں، اس میں یہ کہ اگر ان کے لیے مجبوری ہے تو پھر وہی آپ اسلام کو پرائیورٹی رکھیں اور اپنے ورک پلیس میں مطلب جو دین کے احکامات ہیں ان کے ساتھ کام کریں. میں تو انہیں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ فار ایگزامپل جو بھی ان کے ورکنگ آورز ہیں وہ اپنے ورکنگ آور پورے کریں اور جلد سے جلد پھر گھر آ جائیں. ایکسٹرا ٹائم نہ اسپینڈ کیا کریں تاکہ فیملی کو بھی ٹائم دے پائیں اور ورک پلیس کو بھی ٹائم دے پائیں. اور صحیح. اس میں تھوڑا سا اس پوائنٹ کو الیبریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دین کو پرائیورٹی رکھنا کیا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اگر اپنے ورک کو پرائیورٹی رکھتے ہیں نا تو آپ دین کو پرائیورٹی نہیں رکھ سکتے. بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ فار ایگزامپل آپ کام پر ہیں اور نماز اذان سنتے ہیں تو آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ دین کو کام پر پرائیورٹی دے رہے ہیں. اسی طرح ایک عورت فار ایگزامپل جب اس کا بھی کوئی ایسا ایشو ہے کہ اس کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ میرا دین کمپرومائز ہو رہا ہے, میرا ایمان جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے. اور ایمان کے بارے میں ایک بڑی مشہور چیز ہے کہ ایمان جو ہے اوپر نیچے ہوتا ہے. یعنی آپ ایک مارکیٹ پلیس میں ہوتے ہیں, وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا اس کا کئی زیادہ اجر ہے, مسجد میں ذکر کرنا آسان ہے. ان دا سیم وے ایک عورت فار ایگزامپل جب وہ جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے یا ورک پلیس میں جا رہی ہے, تو اس کا ایمان ڈیفینیٹلی نیچے ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر اس کو لگ رہا ہے کہ کمپرومائز ہو رہا ہے اس کا ایمان, پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی راستہ نکالے. اور راستہ انسان خود نہیں نکالتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو میرے سے ڈرے گا میں اس کے لیے ہر مشکل میں سے راستہ نکالوں گا. اسی چیز پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور ہمارا کام اور عورت کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی آپشن بنا دے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم شی شوڈ بی اوپن. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی اللہ کے قانون کے اندر جتنی خیر ہے اتنا اگر وہ اپنی مرضی کرے گی تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے پوری دنیا کے ساتھ. اور اگر وہ اللہ کے قانون کو ایکٹیولی اوپوز کر رہی ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. یہ ہر مرد اور عورت کے لیے آئی تھنک یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے.